تو لہب کا معنی ہے شعلہ. تو ابو لہب کے بیٹے کا نام لہب تھا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا ابو لہب. تو لہب کا معنی شعلہ، اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا. اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، اور ابو لہب اس کی کنیت اس کے حسن جمال کی وجہ سے، یا اس کے بیٹے کا نام بھی لہب ہے، کتابوں میں ملتا ہے. تو اس وجہ سے اس کی سند صحیح ہے جس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ اس کے بیٹے کا نام لہب. اب آئیے اس کی بیوی کی طرف. بیوی اس کا نام اروا ہے. یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے. اب ان کے دو بیٹے تھے جن کا نام، لہب کے علاوہ دو بیٹے، ان کا نام، ایک کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام عتیبہ ہے. یہ عتبہ اور عتیبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی بھی، نکاح ہوا تھا. صرف نکاح، رخصتی نہیں ہوئی تھی. بچیاں بالغ ہوں تو اپنے نکاح میں خود ایجاب اور قبول کرتے ہیں. اگر نابالغ ہوں تو والد یا دادا کو حق حاصل ہوتا ہے، پیرنٹس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے نابالغ بچے کا بھی خود اپنی وکالت میں کسی سے نکاح کر دیں. یہ آج بھی جائز ہے. اس وقت بھی 2 سال کا بچہ ہو، بچی ہو، اس کا باپ اس کے بہاف پہ نکاح کر دینا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ آج بھی جائز ہے. یہ کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہیں. ہاں، رخصتی کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے. تو ان دو شہزادیوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے نکاح ان کے ساتھ ہوئے تھے اور رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ جس کتاب میں ان کے نکاح کا ذکر ہے، تقریباً ہر کتاب میں یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور رخصتی کا نہ ہونا ساری غلط فہمیاں اور کنفیوژنز کو دور کر رہا ہے. تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو شہزادیوں کے علاوہ دو شہزادیاں اور بھی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ ٹوٹل 4 شہزادیاں ہیں. اہل سنت کی بے شمار کتابوں کے اندر اور سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ایک ایسا طبقہ ہے جو 4 شہزادیوں کے بارے میں مختلف سوال اٹھاتا ہے. ان کی اپنی کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ میں سے جو پیدا ہوئی تھی ان میں یہ 4 شہزادیاں شامل تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن. تو یہ اصول کافی بالکل اس کے سٹارٹ میں ہمارے پاس یہ اصل کتاب موجود ہے، اس میں یہ لکھا. ہماری بہت ساری کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، طبرانی ہیں، اور بخاری، مسلم اور بہت ساری دوسری کتابیں ہیں جن کے اندر ان 4 شہزادیوں کے تذکرے ان کے اپنے اپنے مقامات پر جگہ جگہ ملتے ہیں. صحابہ کرام کے حالات کی کتابوں میں ان 4 شہزادیوں کے الگ الگ چیپٹرز موجود ہیں جن کے اندر ان کے حالات ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں.